گناہ اور سزا یہ دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں. پروردگار نے فرما دیا من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی گناہ کرے گا اس کو سزا مل کے رہے گی. اس میں کوئی عربی ہو یا اجمی، گورا ہو یا کالا، چھوٹا ہو کہ بڑا، مرد ہو یا عورت، سب کے لیے ایک برابر کا اصول ہے. من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے بھی گناہ کیا اس کو اس کی سزا مل کر رہے گی. ایک تو آخرت میں سزا ملے گی اور کچھ سزا اس دنیا میں ملے گی. گناہ اور اس کی سزا یہ دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں. جو انسان گناہ کرے گا وہ سزا سے بچ نہیں سکتا. ہاں، سزا سے پہلے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. گناہ کیا اور پھر معافی بھی نہ مانگی، اب سزا آتے رہے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. توجہ فرمائیے، ذرا اہم بات ہے. گناہ کی سزا تین شکلوں میں ملتی ہے. گناہ کی سزا اگر گناہ سے توبہ نہ کی جائے تو گناہ کی سزا ملنے کی تین صورتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی صورت کہ جیسے گناہ کیا ویسے ہی کوئی مصیبت آ پڑی. آپ ذرا اپنی زندگی پہ خود ہوئے، ہم میں سے کتنوں کو یہ تجربہ ہوا ہوگا جب بھی الٹا کام کیا کوئی نہ کوئی بری خبر سنی، کوئی نہ کوئی برا معاملہ ہوا. یہ نکیر کہلاتی ہے، اللہ تعالی کی طرف سے سزا، نقد سزا. یہ سزا نقد کیوں ملتی ہے؟ اس لیے کہ بندہ باز آئے اور آئندہ گناہ کرنے سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ گناہوں سے بچے، میرے در کی طرف آئے. تو کئی مرتبہ گناہ کے ساتھ فوراً ہی اس کو کوئی پریشانی بھیج دیتے ہیں، تو بندہ پریشان ہو کر اللہ کے در کی طرف آتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، روتا دھوتا ہے. اب یہ پریشانی اس کے لیے بخشش کا سبب بن جاتی ہے. پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے گنہگار بندوں کو پریشانیوں کی رسیوں میں جکڑ جکڑ کر اپنے در کی طرف بلا رہا ہوتا ہے. کوئی خلاف شریعت کام کیا تو کوئی نہ کوئی مصیبت بن گئی. چنانچہ کتنے لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی. تھوڑا سا انسان واچفل رہے، آبزرو کرتا رہے، تو اس کو یہ چیز اپنی زندگی میں صاف نظر آئے گی. دھوکہ دیا، اپنے ساتھ وہی معاملہ ہوا، عدلے کا بدلہ. تو گناہ کے بدلے کوئی نہ کوئی پریشانی، مصیبت بندے پر بھیج دی جاتی ہے، بیماری بھیج دی جاتی ہے، اپنا نقصان ہو جاتا ہے کوئی. یہ نقد سزا کہلاتی ہے. یہ پہلی صورت ہے، اس کو نکیر کہتے ہیں. ایک دوسری صورت ہے کہ اللہ تعالی حلیم ہے، فوراً سزا نہیں دیتے، اس بندے کو ڈھیل دے دیتے ہیں. اس کو تاخیر کہتے ہیں کہ سزا ملنے میں تھوڑی دیر ہو جانا. اب ہم اس تاخیر کو نہیں سمجھتے، مگر کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ کی سزا ملنے میں تاخیر ہوتی ہے، ملتی ضرور ہے. مثال کے طور پر
جوانی میں اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں خامد کو اس کے ساتھ محبت والا تعلق جو تھا اس سے محروم کر دیا۔ اب جس عورت کو بڑھاپے میں خامد کی محبت نہ ملے، ہمدردی نہ ملے، وہ تو بہت ہی زیادہ پریشان حالت میں زندگی گزارتی ہے۔ گناہ جوانی کے، سزا بڑھاپے میں مل رہی ہے۔ جوانی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اللہ نے بڑھاپے میں اولاد کو نافرمان بنا دیا۔ جوانی میں نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں رزق کو تنگ کر دیا۔ اب جب عورت بوڑھی ہو اور خامد کا کام کاج کوئی نہ ہو، اولاد نافرمان بن جائے، تو وہ عورت تو زندہ درگور ہونے کی مانند ہوتی ہے۔ کتنی پریشان ہوتی ہے، وہ اپنی پریشانیاں بتا بھی نہیں سکتی۔ در در کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے۔ یہ تاخیر ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت بہت پریشانی آ گئی ہے، میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو میں کوئی کبیرہ گناہ کرتا تو نہیں ہوں، یہ پریشانی کیسی؟ اس عاجز نے ان کو پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اس وقت تو آپ کی زندگی بیعت ہونے کے بعد بدل گئی، آپ کوئی نافرمانی نہیں کرتے ارادے کے ساتھ، یہ بتائیں آپ نے جوانی میں ایسے گناہ کیے کہ جس کی ابھی تک پکی معافی نہ مانگی ہو؟ کہنے لگا حضرت بہت سارے گناہ ایسے ہوں گے جن کی معافی نہیں مانگی۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ جوانی کے ان گناہوں کی سزا اس عمر میں آ کے مل رہی ہے۔ یہ تاخیر ہوتی ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، اس نے کسی غیر کے چہرے کو دیکھا محبت بھری نظر سے، تو شیخ نے اسے منع کیا کہ تم اس سے توبہ کر لو۔ اس نے اس کو ہلکا سمجھا، میں نے تو ایسے ہی بس دیکھا تھا، توبہ نہ کی۔ اس گناہ کا وبال یہ پڑا کہ 20 سال کے بعد قرآن مجید کا حفظ مکمل بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی نعمت سے 20 سال کے بعد محروم کر دیا۔ تو ہمیں جب سزا ملتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ اسی وقت کے نقد گناہ کی سزا ہے۔ کیا پتہ ابتدائی جوانی میں گناہ کیے ہوں اور توبہ ہی نہ کی ہو۔ اس لیے کہتے ہیں اول تو گناہ نہ کرے، اور اگر ہو جائے تو توبہ کیے بغیر چین نہ آئے۔ تو کبھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقد سزا نکیر ہوتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاخیر ہوتی ہے۔ اور ایک تیسری چیز ہے، تیسری صورت، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر۔ یہ خفیہ تدبیر کیا بھائی؟ کہ اللہ تعالیٰ ایسی طرح سے سزا دیتے ہیں کہ بندہ اس کو سزا سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا۔ وہ سزا ہی نہیں سمجھتا اس کو۔ مثلاً قرآن مجید میں فرمایا، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب وہ قوم بھول گئی جو اس کو نصیحت کی گئی تھی، ہم نے ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا، حتیٰ کہ جب خوب مزے لوٹنے لگے نعمتوں کے، اخذناہم بغتتاً، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ تو کئی مرتبہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح غافل ہو، اور پھر میں اس کو اچھی طرح پکڑوں۔ اس لیے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہو
اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی دیکھ رہا ہو کہ میرے اوپر بہت برس رہی ہیں، تو یہ بڑا ڈرنے کا مقام ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ نعمتیں ایسے نہیں مل رہی، یہ بندے کو اچھی طرح مجرم بنا کر پکڑنے والی بات ہے۔ اور آج ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نعمتیں برس رہی ہوتی ہیں، ہم گناہوں پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خفیہ تدبیر ایسی ہوتی ہے کہ بندے کو محسوس ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ گناہ کیا اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری دے دی کہ جس کو یہ سزا سمجھ نہیں رہا، مثلاً پیٹ میں السر کر دیا، سارا دن کھانے بناتی ہے، خود کھانے کے قابل نہیں، مہمانوں کی ضیافتیں دعوتیں ہو رہی ہیں اور خود صرف 7 اپ اور کوک پی کے گزارے کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے بنواتے ہیں، مگر اس کو اللہ نے نعمتوں سے محروم کر رکھا ہے، بلڈ پریشر کا مریض بنا دیا، کوئی ایسی بیماری لگا دی کہ نعمتیں ہونے کے باوجود نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ